اگر صحابہ اور اہل بیت کے مابین عظیم تعلق پیدا نہ ہو سکا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جو ایک فیلئر ہے یہ ان کے جو استاد ہیں اور ان کے جو مربی ہیں یہ ان کا فیلئر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعامل آپ دیکھیں کہ وہ سیدنا حسن یا حسین کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور سیدنا علی کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مشابہ ہیں، آپ کے نہیں ہیں۔ جو اہل تشیع ہیں ان کے جو 11 امام ہیں ان میں ہر امام کی اولاد میں ابوبکر، عمر، عثمان اور عائشہ نام موجود ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تعلقات کیسے تھے؟ شیخ کامران، یہ جو سوال ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین جو تعلقات کیسے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے بڑی شہادت اور اللہ رب العالمین کے فرمان سے بڑھ کر اس بات کا جواب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہے؟ وکفی باللہ شہیدا، اور بطور گواہ کے اللہ رب العالمین کافی ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ الفتح کی آخری آیت میں ذکر فرماتا ہے، قرآن مجید کی یہ ایک آیت اس بات کو اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو اہم باتیں ارشاد فرماتا ہے، ابتدا ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور جو محمد کے صحابہ ہیں والذین معہ، ان کی عظیم صفات میں چند اہم ترین عظیم صفات یہ ہیں کہ وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتا ہے اور اس کا اعلان فرماتا ہے کہ صحابہ کے مابین جو تعلقات تھے، چونکہ اہل بیت بھی صحابہ میں ہی شمار ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو تعلقات تھے وہ آپس میں انتہائی محبت کے، انتہائی رحمت اور شفقت کے تعلقات تھے۔ اسی لیے ایک بڑا بہترین جملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کلہم عدول، سب کے سب امانت دار ہیں، اور ان کے جو درمیان جو رشتہ تھا وہ محبت اور وفا کا رشتہ تھا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ ان کی تربیت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی تھی۔ یعنی اس بات کو آپ اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر صحابہ اور اہل بیت کے مابین محبت اور ایک ایسا عظیم تعلق پیدا نہ ہو سکا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جو ایک فیلئر ہے یہ ان کے جو استاد ہیں اور ان کے جو مربی ہیں یہ ان کا فیلئر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا یہ ناممکن ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بطور نعمت اور احسان کے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر انعام فرمائی ہے اس کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تمہارے درمیان اللہ نے الفت اور محبت پیدا فرما دی۔ یہاں مخاطب کون ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت مخاطب ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے جو شخص یہ بات کرتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تعلقات میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی تھی، کوئی نقص تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جس انداز سے اس بات کو بیان فرمایا ہے، ان کی صفات عبادت کے تعلق سے بیان فرمائی، تراہم رکعا سجدا، اور پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے قلب کی تطہیر بیان فرمائی کہ ان کی نیت اور ان کا مقصد وہ اللہ رب العالمین کی رضا رہی ہے۔ پھر فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی بات تورات میں بھی ذکر کی گئی اور یہی بات انجیل میں بھی ذکر کی گئی، صرف قرآن مجید نہیں بلکہ تورات اور انجیل اس بات پر گواہ۔ اور پھر اگر ہم مزید اس پر اگر ہم وہ کرنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کے جو فضائل جس کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی ہے اور اہل بیت کے جو فضائل جس کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی ہے، صحابہ کے فضائل کو روایت کرنے والے اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے فضائل کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان کے درمیان تعلقات بڑے محبت کے اور وفا کے تعلق تھے۔ آپ دیکھیں کہ وہ حدیث کسا جو ایک معروف حدیث ہے، جس میں باقاعدہ بنیادی جو حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے پیغمبر نے چادر کے اندر سیدہ فاطمہ اور علی اور حسن حسین کو جمع کیا، تو اس حدیث کو روایت کرنے والی کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا روایت کرنے والی ہے۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو فضائل ہیں ان میں ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مشابہ تھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور اس کو بیان کرنے والی کون ہے؟ اس کو بیان کرنے والی بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعامل آپ دیکھیں کہ وہ سیدنا حسن یا حسین کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، صحیح ہے، اور سیدنا علی کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مشابہ ہیں، آپ کے نہیں ہیں، یعنی خلقت کے اندر۔ تو ایک انداز تھا محبت کا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو محبت کا جو رشتہ ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا اور جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان قائم کیا،
یہ محبت کا رشتہ اس وقت تک قائم رہا جب تک صحابہ اور اہل بیت کا وجود اس دنیا میں قائم رہا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کے مابین رشتہ داریاں ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق، یعنی بنیادی طور پر یہ رشتہ داری بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی بنو ہاشم کو دی، سیدنا علی کو، اور جبکہ 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، جن میں سے 2 کی شادیاں سیدنا عثمان جو اموی تھے ان سے کی گئی، اور ایک شادی سیدہ زینب کی وہ ابو العاص ابن ربیع اموی سے کی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا ابوبکر اور عمر اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سسر تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے داماد تھے، اور سیدنا عثمان اللہ کے پیغمبر کے داماد تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ سے جو صاحبزادی ہیں ام کلثوم، انہوں نے یعنی سیدنا علی نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم جو سیدنا فاطمہ سے ہیں ان کی شادی سیدنا عمر سے کی، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ جب تک ان کا وجود اس دنیا میں رہا وہ جاری اور ساری رہا۔ پھر اگر آپ جو اس معاملے کے اندر جو اہم ترین بات ہے، انسان کے لیے سب سے محبوب چیز اس کی اولاد، جس کو وہ ہر وقت دیکھتا ہے اور جس کو وہ ہر وقت یعنی بلاتا ہے، پکارتا ہے، تو ایسا ناممکن ہے کہ انسان اپنی اولاد کا نام کسی ایسی شخصیت کے نام پر رکھے کہ بغض یا جسے کہنے نفرت تو بہت دور کی بات کہ کراہت بھی اگر اس کو اس نام سے ہو۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اہل سنہ کی کتب تو ایک طرف، جو اہل تشریع ہیں ان کی جو کتب ہیں منتہی الاعمال ہیں، معجم رجال الحدیث ہیں، کشف الغمہ ہیں، تاریخ یعقوبی ہیں، ان کے اندر باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ ساری بات موجود ہے۔ جو اہل تشریع ہیں ان کے جو 11 امام ہیں ان میں ہر امام کی اولاد میں ابوبکر، عمر، عثمان اور عائشہ نام موجود ہے۔ میں اگر ابتدا کروں سیدنا علی سے تو سیدنا علی کی اولاد کے اندر ابوبکر، عمر، عثمان نام موجود ہیں، جن میں ابوبکر اور عمر کربلا کے اندر سیدنا حسین کے ساتھ شہید ہوں۔ پھر اسی طرح ان کے بیٹے سیدنا حسن ہیں، ان کی اولاد میں ابوبکر، عمر موجود ہیں، اور یہ ابوبکر کربلا کے اندر شہید ہوں، جن کو علی اصغر، علی اکبر کہا جاتا ہے۔ شیخ عبداللہ نے بڑی بہترین بات کی ہے، علی اصغر، علی اکبر کہا جاتا ہے لیکن ان کے نام نہیں بتائے جاتے، یہ نام جو ہے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ پھر سیدنا حسین کی آپ اولاد دیکھیں، ان کی اولاد کے اندر بھی یہ نام موجود ہے، عمر کا نام اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اگر آپ آگے جائیں گے امام زین العابدین، پھر آگے آپ جائیں موسیٰ کاظم، پھر اس کے ساتھ اپنا کیا کہتے ہیں امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، پھر اسی طرح علی رضا ہیں، پھر علی الہادی ہیں۔ ان سب کی اولاد کے اندر کسی کی اولاد میں ابوبکر نام موجود ہے، کسی کی اولاد میں عمر نام موجود ہے، کسی کی اولاد میں عثمان نام موجود ہے، اور امام جعفر سے تو ایک سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں میں سے اپنی بیٹیوں کے جو نام رکھے ان میں سے ایک نام عائشہ ہے، یہی نام امام جعفر کی اپنا کیا کہتے ہیں اس میں موجود ہے اولاد میں، اور یہی نام علی رضا اور علی ہادی کے اولاد کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی اس بات کا جواب دیا جائے کہ اگر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اگر کسی بھی قسم کا کوئی تناؤ ہوتا، یقیناً ان کے درمیان اختلاف ہوئے ہیں بشری تقاضے کے مطابق، لیکن وہ اختلاف اس نوعیت کے نہیں تھے جو نوعیت بعد میں بنا دی گئی۔ اور میں اگر اپنی اس ساری بات کو سمیٹوں، چونکہ وقت مختصر ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی گواہی ہے قرآن مجید میں، جو حق کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اللہ کے فرمان سے سمجھ سکتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر ان کے مربی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تربیت اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ بطور احسان اور نعمت کے اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کے درمیان محبت اور الفت کا رشتہ قائم فرما دیا، اور پھر رشتہ داریاں ہیں، اور پھر اپنی اولاد کے نام پر ان کے ناموں کا رکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جو تعلق تھا وہ بڑی محبت کا تعلق تھا، بڑے احترام کا تعلق تھا، بڑی عزت کا تعلق تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خاندانوں میں شادیاں بھی کی ہیں، ایک دوسرے کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں، ہم عجم ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ خاندان کے اندر 1، 2 یا 3 نام تواتر کے ساتھ چل رہے، اور یہ بڑا عجیب ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدنا علی سے لے کر علی الہادی تک جو 11 ائمہ ہیں، ان میں سے ہر امام کی اولاد میں ابوبکر، عمر، عثمان اور خدیجہ اور عائشہ یہ نام ہمیں تواتر کے ساتھ ملے۔ اور یقین جانیں، کیونکہ میں بڑا سوچتا ہوں اس بارے میں کہ ابوبکر، عمر، عثمان اور عائشہ ہی نام کیوں؟ اور بھی تو صحابہ تھے اس وقت، یعنی اس زمانے میں ان کی نگاہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، ان کی بصیرت نے اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ اس زمانے کے اندر یہ فتنہ پیدا ہو چکا تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں اس فتنے کو بنیاد بنا کر امت کو تقسیم کیا جائے گا، اور یہ باور کرایا جائے گا کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان معاذ اللہ ان کے اختلافات کو بنیاد بنا کر، تو لہذا انہوں نے تکرار کے ساتھ اس سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھا۔
اور یہ تو وہ ہے جو ہمیں پتہ ہے، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہا، اگر اس کے بعد بھی اگر ہم ایک سلسلے کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ امید ہے کہ اس مختصر سے وقت میں یہ جواب جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ بارک اللہ۔